ایک اہم سماعت ہوئی راجہ خالد ایڈوکیٹ صاحب ماہر قانون انہوں نے ہمیں زحمت دی ہے تاکہ اس پہ ہم بات کر سکیں۔ جناب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب پر جو فرد جرم ہے یہ 17 اکتوبر کو اب عائد ہوگی، لیکن چالان کی کاپیاں جب آج تقسیم کی گئیں تو ان پہ دستخط انہوں نے نہیں کیے، ان کے وکیل نے اس بات کی تصدیق کی۔ اور سلمان صفدر صاحب جب باہر آئے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا جی خان صاحب توانا تھے لیکن ناانصافیوں کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا تھا۔ پھر خصوصی عدالت نے خان صاحب اور شاہ صاحب جہاں ٹھہرائے ہیں اس سیل کا اچانک دورہ کیا، جو ان کو دستیاب سہولیات ان کا جائزہ لیا۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ جو سیل کے ساتھ دیوار اسے توڑ کر لان میں جانے کی سہولت کا کہا گیا تاکہ وہ چہل قدمی کر سکیں۔ خان صاحب کو اس بیان جو اعظم خان صاحب کا بیان ہے اس کے اوپر تحفظات بھی ہیں، اسی لیے انہوں نے چالان کی کاپیوں پر دستخط بھی نہیں کیے۔ تو یہ سائفر کیس کا انجام کیا ہوگا، واٹ از نیکسٹ ناؤ، جب کہ آج سماعت بھی ہو گئی اور خان صاحب نے چالان کی کاپیوں پر دستخط بھی نہیں کیے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے راجہ صاحب کو زحمت دی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ذرا دیکھیں سلمان صفدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کی ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ، ان کا بیان بھی سامنے آیا جو یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب خوش ہیں، ان کے چہرے پر نور ہے، نالج گین کر رہے ہیں، اپنے سیل میں قرآن شریف کا مطالعہ کر چکے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، مزید کتابوں کی بات وہ کر رہے ہیں۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ کے بیان میں اور وکیل کے بیان میں تضاد ہے، تو انہوں نے کہا تضاد نہیں ہے، کچھ لوگ وزن کم ہونے کو صحت کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، خان صاحب اس کو ہیلدی سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے، وزن مینٹین ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ یہ ان کا بیان تھا اور بڑی پر اعتماد طریقے سے انہوں نے بیان دیا۔ تو یہ وکلاء جو بیان دیتے ہیں اور پھر علیمہ خان صاحبہ کا جو بیان ہے اس میں ایک تھوڑی سی تضاد کی صورت تھی، میں نے کہا وہ واضح کر دوں۔ جناب رائے صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا حیثیت ہوگی اس ٹرائل کی اگر بالفرض عمران خان صاحب نے چالان کی کاپیوں پر دستخط ہی نہیں کیے اور وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اس پروسیڈنگ پر؟ پھر جی دیکھیے جامی صاحب، اس سے ٹرائل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے وکلاء نے کاپیاں ریسیو کر لیں۔ یہ سیکشن ہے 265C CRPC کی، جسے ہم اردو میں ضابطہ فوجداری کہتے ہیں۔ اس سیکشن کے تحت ملزم کو چالان ہو جانے کے بعد کورٹ سمن کرتی ہے اور پہلے مرحلے پہ اسے نقول تقسیم کی جاتی ہیں، اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے خلاف چالان شیٹ ہے، یہ آپ کے خلاف الزامات ہیں انڈر 161 CRPC، گواہوں کے بیانات ہیں، یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ کے خلاف آئی ہے۔ تو نیکسٹ ڈیٹ پہ ود ان 7 days، ناٹ لیٹر دین 7 days، وہ چارج فریم ہونا ہوتا ہے انڈر سیکشن 265D CRPC۔ ناظرین کی توجہ کے لیے کہ وہ چارج فریم ہوتا ہے، اس چارج کو عموماً ایکیوز ڈینائی کرتا ہے۔ جب وہ ڈینائی کرتا ہے تو پھر پروسیکیوشن سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس نے ڈینائی کر دیا اور یہ آپ کی ایلیگیشن کو درست تسلیم نہیں کرتا، یہ پلیڈ گلٹی نہیں کرتا، تو لہٰذا آپ اب ایویڈنس کے ذریعے اس کے خلاف جرم ثابت کریں اور ایویڈنس پروسیکیوشن کی کال کر لی جاتی ہے۔ نیکسٹ مرحلہ وہ ہوگا آفٹر فریمنگ آف چارج۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے ان اکارڈنس ود لا ہو رہا ہے، ان اکارڈنس ود پروسیجر ہو رہا ہے۔ جو ہمارا پروسیجر ہے ضابطہ فوجداری، اس کے مطابق ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب جو اس کا آپ نے کہا کہ جی پلیز، آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ جی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کے باوجود کہ ان کے وکلاء ڈسسیٹسفائیڈ ہیں، وہ خود ڈسسیٹسفائیڈ ہیں، بار بار عدم تحفظ کا، عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، کنسرنز اپنی ریز کر رہے ہیں، تو یہ قانون اور آئین انہیں بھی تو یہ حقوق دیتا ہے نا کہ وہ اپنی جو ان کا عدم اعتماد ہے اس کا اظہار کر سکیں اور جو ان کے ساتھ درپیش صورتحال ہے اس کی بات کر سکیں۔ انہیں کیوں نہیں سنا جا رہا؟ جی نہیں، دیکھیں سنا جا رہا ہے۔ جج صاحب نے اس کے فوراً بعد وہاں کا ان کی بیرک کا دورہ کیا۔ پہلے 30 فیٹ کی بیرک تھی، اب اسے دیوار توڑ کے 50 فیٹ وائڈ کر دیا گیا یا لمبا کر دیا گیا۔ تو ان کی چہل قدمی کا ایشو تھا، باقی تو کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا۔ اور اب جو ان کا عدم اعتماد کی جہاں تک بات ہے، انہوں نے کس پہ عدم اعتماد نہیں کیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف الیکشن کمیشنر پہ عدم اعتماد ہوا، وہ جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد کی ہیں زیبا چودھری، ان پہ عدم اعتماد ہوا۔ اسی طرح جج دلاور خان پہ عدم اعتماد ہوا۔ اسی طرح جو چیف جسٹس اسلام آباد یہ ہائی کورٹ مثالیں ہے، آپ کی اپنی جگہ درست ہیں، لیکن کیا اس سے ان کے حلقے میں یا یہ تاثر نہیں آئے گا کہ یہ ون سائیڈڈ ٹرائل ہے؟ ہم نے تو عدم تحفظ کا اظہار کر دیا تھا، ون سائیڈڈ ٹرائل کی آواز آئے کہ اس پہ اور آ بھی رہی ہے۔
जी देखे ना, वन साइडेड ट्रायल यानी ये नहीं कि उनके वकला प्रोसीडिंग ज्वाइन नहीं कर रहे, वो प्रोसीडिंग में हिस्सा ले रहे हैं, नकूल उन्होंने वसूल कर ली। वो वन साइडेड ट्रायल का मतलब ये है कि आप उसे डिफेंस का मौका ही ना दें। डिफेंस का मौका मिलेगा, तो क्या विटनेसेस आएंगे, क्या उन्हें क्रॉस इसमें एग्जामिन करेंगे। एक काजी फायसा साहब का लिखा एक ऑर्डर भी है, जब बयान आया आज़म खान साहब का तो वो उनकी मौजूदगी में, यानी इल्ज़ाम खान साहब पे, उनकी मौजूदगी में जिरा नहीं होनी चाहिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए उनकी सामने, उनकी मौजूदगी में? देखें, 164 का जो स्टेटमेंट है, ये मैंडेटरी नहीं होता कि उसे क्रॉस एग्जामिन वहीं पे कर दिया जाए। वो विटनेस जो है वो विटनेस बॉक्स में आएंगे, वो 164 का स्टेटमेंट दे के फारिग नहीं होंगे। जो आजम खान साहब हैं जिनकी 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, वो कोर्ट में आके बयान भी देंगे, उन पे जिरा होगी, और फिर वो मजिस्ट्रेट साहब भी आएंगे जिनके सामने जिनकी बयान रिकॉर्ड मौजूदगी में हुआ। बयान, जिनके सामने बयान रिकॉर्ड हुआ, उन्हें भी क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। ठीक। अगर कहीं पे उन्होंने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी कर रखी है, कहीं पे सेक्शन 164 सीआरपीसी की खिलाफ वर्जी की कर रखी है, कहीं पे उसे उसकी वायलेशन कर रहे हैं तो वो जाहिर है दैट विल बी टेकन इनटू द क्वेश्चन और टेकन इनटू द कंसिडरेशन। बहुत शुक्रिया और राजा उससे साहब, वो बहुत शुक्रिया आपके जी, वक्त का। उनकी एक राय थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके वकला का जो एतराज़ है वो भी मैंने आपके सामने रखा, और जो राजा साहब की कानूनी राय वो भी आपके सामने है, और कह रहे हैं कि जी क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, विटनेस बॉक्स में लाया जाएगा। 17 अक्टूबर को अब इसमें फ़र्द जुर्म आयद होगा।